میں کیا حرج ہے؟ یہ لاحول بہت پاورفل چیز، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو 100 مرتبہ لاحول شریف کا ورد کرے اللہ تبارک و تعالی اس کے غموں کو دور فرما دے، جو بیماری میں پڑے اللہ اس کی بیماری دور فرما دے۔ لاحول شریف پڑھنے والے کے قریب کبھی غم اور ٹینشن آ ہی نہیں سکتا۔ جو لوگ ڈپریشن کا شکار ہے پڑھ کے دیکھیں لاحول شریف، حضور علیہ السلام خود بھی پڑھتے تھے، صحابہ کو تلقین کرتے تھے۔ ارے جب اس کی برکت سے شیطان بھاگ جاتا ہے تو کون سی بلا نہیں بھاگ سکتی۔ بہت ان کے چہرے پہ چادر آتی ہے تو قرآن کہتا ہے یا ایھا المدثر، ایک کمبل اوڑھنے والے پیارے ہیں، اور کبھی کیا کہتا ہے جب وہ چادر اوڑھ لیتے ہیں تو کہتے ہیں یا ایھا المزمل، اے جھرمٹ مارنے والے۔ جھرمٹ مارنے اپنی زبان میں کوئی چیز جل بوجھتی ہے نا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ جھرمٹ مارنا۔ حضور نے چادر ڈالی تو قرآن نے مزمل کیوں کہا؟ یہ تو قرآن حکمت جانے عاشق کہتا ہے کہ جب چہرے پہ وہ کالی کالی چادر پڑی تو چہرے کا نور چھن چھن کے چادر سے نکلنے لگا۔ جبریل قرآن لے کر آیا یا ایھا المزمل، اے جھرمٹ مارنے والے، قم اللیل الا قلیلا۔ یہ بھی پیاری بات ہے، کبھی سوچا آپ نے قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یا ایھا المزمل، توجہ، یا ایھا المزمل، او جھرمٹ مارنے والے، قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا۔ کیا کہہ رہے قرآن؟ اے پیارے محبوب جھرمٹ مارنے والے، اٹھو اٹھو، عبادت کرو۔ کتنا؟ نصف او انقص منہ قلیلا، آدھی رات تک یا کچھ اس میں، او زد علیہ، اس میں بڑھا لو، ورتل القرآن ترتیلا، ٹھہر ٹھہر کے ہمارا کلام پڑھو۔ انا سنلقی علیک قولا، ہم ان قریب آپ پر ایک بڑا بوجھ ڈالنے والے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ ہمیں معلوم ہے کہ دل میں آپ کو بہت کام ہے، دن میں آپ کو بہت کام ہے۔ یا اللہ جب دن میں ان کو بہت کام ہے تو محبت کا تقاضا کیا ہے؟ کیا تقاضا ہے؟ ارے جس کو دن میں کام ہے اس کو رات میں سلانا چاہیے۔ ماں کہتی ہے بیٹا جلدی سے صبح اسکول جانا ہے، ابا کہتا ہے بیٹا سو جا صبح ٹیوشن جانا ہے، بھائی کہتے ہیں بھائی سو جا صبح سفر کو جانا ہے، ڈیوٹی پہ جانا ہے۔ ارے جن کو دن کو کام ہے ان کو سلایا جاتا ہے، اور اللہ کہتے ہیں حبیب تجھے دن میں کام ہے ہم جانتے ہیں، مگر اٹھ کے عبادت کر، اٹھ کے عبادت کر۔ اللہ اس میں راز کیا ہے؟ اس میں راز کیا ہے؟ تو علامہ احمد یار کا نعیمی رحمت اللہ علیہ اس رات سے پردہ اٹھا کے کہتے بات یہ ہے کہ جس سے پیار ہوتا ہے رات کے سناٹے میں اس کو کہتے ہیں او اٹھنا محبوب ذرا مجھ سے بات تو کر، اس طویل رات میں مجھ سے بات تو کر۔ تو اللہ جو کہ پیار میرے آقا سے کرتا ہے، محبوب جو بنایا ہے تو کیا کہہ رہا ہے؟ اے حبیب رات کو اٹھ اور میری بارگاہ میں کھڑے ہو تاکہ تو مجھ سے بات کرے، میں تجھ سے بات کروں۔ یہ ہے سورہ مزمل کا راز۔ یہ اوروں کو سلا رہا ہے، کیا کہہ کر؟ پوری مخلوق کو سلا رہا ہے، کیا کہہ کر؟ اللہ فرماتا نبا میں وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، رات کو ہم نے تمہارے لیے آرام کے لیے بنایا۔ اے اللہ یہ گنہگار پاپیوں کو کہتا ہے سو جاؤ، اور جو معصوم ہی نہیں سید المعصومین ہے اس کو کہتے ہیں اٹھ کے عبادت۔ جس کا جنت میں جانا یقینی نہیں ان کو سلا رہا ہے، جس کو مالک جنت بنا ہے اس کو اٹھا رہا ہے۔ کیوں مولا؟ قدرت کا نقیب کہے گا تجھے کیا پتا ہے رات میں محب اور محبوب کی ملاقات کا وقت ہو۔ یہ بات خاص ہے۔ ایک مجھے بہت خوبصورت بات یہاں یاد آئی، ہمارے مرشد آبرو سلسلہ چشتیہ شہباز اولیاء حضرت سیدی بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالی، یہ سلسلہ چشتیہ کی آبرو ہے۔ بابا فرید بڑے پیارے بزرگ ہیں، بابا فرید الدین۔ غریب نواز نے کہا تھا قطب الدین ایسے شہباز کا تو نے شکار کیا ہے کہ اس کے ذریعے سے قیامت تک تیرا نام زندہ رہے گا۔ بابا فرید کے پاس ایک عورت آئی اور آ کر کہتی سرکار میری بیٹی کی شادی ہے، پیسوں کا انتظام نہیں، سرکار انتظام کر دیں۔ اب وہ اللہ والے لوگ، اور بابا فرید جیسا اللہ والا، بابا فرید جب پاک پٹن میں رہنے گئے تھے شروع میں تو ایک درخت کے نیچے قیام تھا، اور جو کپڑوں کی پوٹلیاں اور جو سامان کی گٹریاں تھی نا وہ رکھنے کو جگہ نہیں تھی۔ پنجاب کے لوگ یعنی پاک پٹن کے لوگ بہت ستاتے تھے، رہنے نہیں دیتے تھے، تو سامان کہاں رکھیں اپنا؟ تھا تو تھوڑا ہی سامان، جگہ تو چاہیے، تو درخت پہ لٹکا کر رکھتے تھے سامان۔ اب جس کا خود کا چھت نہ ہو اس کے پاس آئیے کیا کہنے میری بیٹی کی شادی نہیں ہے، شادی ہے پیسے کا انتظام نہیں۔ اب بابا فرید اور بابا فرید مطلب فرید، یہ ان کا نام نہیں فرید، ان کا نام ہے مسعود اور ان کا لقب ہے فرید۔ فرید کا مطلب ہوتا ہے یکتا، بے ہمتا،
کوئی ہمسر نہیں، کوئی ثانی نہیں ان کے دور میں، وہ تھے فرید الدین۔ بڑھیا آئی، آنے کے بعد کہا پیسوں کا انتظام نہیں۔ سرکار بابا فرید نے کہا ایک کام کر مائی، وہ سامنے جو ڈھیلا پڑا ہے نا مٹی کا، وہ ڈھیلا میرے پاس لا۔ وہ ڈھیلا لائی، فرمایا پکڑ اس کو۔ اس نے ڈھیلا پکڑا، بابا فرید نے سورہ فاتحہ پڑھی 3 بار۔ کتنی بار؟ کون سی سورت؟ سورہ فاتحہ کا مطلب زور سے بولیے، الحمدللہ ہی سب کو یاد ہے نا۔ سورہ فاتحہ 3 بار پڑھی، دم کیا، فرمایا اس کو ڈھانک لے اور گھر جا کے کھولنا۔ ڈھانک لیا، گھر جا کر کھولا تو وہ سونا بن گئی۔ مٹی کیا بن گئی؟ سونا بن گئی۔ اب وہ شادی بھول گئی، انسان تو لالچی ہوتا ہے۔ بابا صاحب نے کتنا آسان طریقہ بتایا مٹی کو سونا بنانے کا۔ اس نے شادی بھول گئی، بولا یار ایک ڈھیلے پہ اگر پڑھا نہیں ہے سورہ فاتحہ تو پھر ایک ڈھیلے پہ کیا پڑھنا۔ وہ ڈھیلے ہی جمع کرتی رہی مٹی کے، پورا گھر بھر دیا ڈھیلے سے۔ اور جب رات ہوئی تو فاتحہ پہ فاتحہ، فاتحہ پہ فاتحہ، فاتحہ پہ فاتحہ پڑھتی رہی، پھونکتی رہی، پڑھتی رہی۔ رات سے صبح ہو گئی، وہ مٹی کے مٹی رہی۔ اس نے کہا بابا صاحب نے تو میرے سامنے یہی پڑھا تھا، اس کے سوا کچھ نہیں پڑھا تھا، اب میں سونا بنا دیا۔ اور میں رات بھر پڑھی، غصے میں صبح آئی، کہا سرکار کیا بات ہے یہ؟ فرمایا مائی کیا ہوا، تیرا مسئلہ تو حل ہو گیا، ناراض کیوں ہے؟ کہا کہ آپ نے سورہ فاتحہ پڑھا تو مٹی سونا بن گئی، میں پوری رات، آپ نے صرف 3 بار پڑھا تھا، میں پوری رات پڑھ پڑھ کے پھونکتی رہی، وہ مٹی کے مٹی رہی۔ اور صحیح بتانا آپ نے فاتحہ کے سوا کچھ پڑھا تھا؟ کہا نہیں فاتحہ ہی پڑھا تھا، کچھ نہیں پڑھا تھا۔ تو کہا کہ آپ پڑھتے تو سونا، ہم پڑھتے تو مٹی۔ بابا صاحب نے مسکرا کے کہا او مائی فرید جیسی زبان تو لا، فرید جیسی زبان تو لا۔ کسی کو ٹائیفائڈ ہوتا ہے، ٹائیفائڈ کا مزہ، چائے پیتا ہے تو کیسی لگتی ہے؟ کڑوی۔ کیسی لگتی ہے؟ بولو چائے کڑوی ہے کہ زبان کڑوی ہے؟ کیا کڑوی؟ آدمی کہتا ہے چائے کڑوی ہے، آدمی کیا کہتا ہے؟ چائے کڑوی نہیں ہے۔ اگر چائے کڑوی ہوتی تو سب کو کڑوی لگتی، تیری زبان کڑوی ہو گئی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تجھے بیماری ہے، بیماری کی وجہ سے تجھے چائے کڑوی لگ رہی ہے۔ ایسے ہی جیسے ٹائیفائڈ والوں کو چائے کڑوی لگتی ہے، ویسے ہمیں گناہوں کا ٹائیفائڈ ہو گیا ہے۔ جس دن یہ گناہوں کا ٹائیفائڈ ختم ہو جائے گا، ہم بھی سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور مٹی سونا بنتی چلی جائے گی۔ لیکن کوئی بیماری کے یہ گناہوں کے ٹائیفائڈ سے نکلے تو صحیح۔ دیکھو جو لوگ قرآن پڑھتے قرآن، ان کے چراغ بھی لوگ نہیں بجھا سکتے۔ میں نے بار بار اپنی قوم سے کہا کہ لوگ حیران ہیں، کرونا وائرس، ایک بھوت سوار ہو گیا کرونا وائرس کا، کرونا وائرس، پھر یہ وائرس اور وہ وائرس، سارے وائرس یہ وائرس میں پریشان ہے۔ ارے نادان، سوچ تو صحیح، کوئی بستی سے نکال دے گا، کوئی یہ کر دے گا، کوئی مار ڈالے گا، کوئی قتل کر دے گا، کوئی لوٹ لے گا، کوئی یہ کرے گا، وہ یار کوئی کچھ نہیں کرے گا۔ اللہ کی کتاب پکڑو، اللہ کی کتاب پکڑو، تمہارے جلائے ہوئے چراغ بھی کوئی بجھا نہیں سکتا۔ آپ کو مٹانا آسان نہیں ہے، قرآن پکڑ کر دیکھو۔ کیا وہ مشہور سا واقعہ میرے مرشد سیدی شمس الدین ترک پانی پتی کا نہیں سنا کہ سرکار صابر کلیر نے کہا تھا بابا شمس جب تجھ سے کرامت کا ظہور ہو سمجھ جانا میرا انتقال ہو گیا، اور آ جانا پھر سیدھے کلیر اور پھر میرا انتقال ہو چکا ہوگا، لیکن مجھے ہاتھ نہیں لگانا۔ شمس الدین ترک پانی پتی گئے، دن بھر فوج میں کام کرتے تھے، رات کو قرآن پڑھتے تھے۔ بادشاہ حملے کر رہا تھا، ناکام ہو رہا تھا۔ ایک دن بادشاہ نے رات کے وقت ہاتھ اٹھا کے دعا کی، مولا کامیابی نہیں ملتی، ارشاد ہوتا ہے طوفان آئے گا اور جس کا چراغ طوفان میں بھی جل رہا ہوگا۔ یہ تو آپ نے بار بار سنا، اس کا اینڈ سن لے آپ، آج خاص اس کا اینڈ سن لے۔ شاید اس کا اینڈ آپ نے نہیں سنا ہوگا اب تک، کم سے کم مجھ سے تو نہیں سنا ہوگا، اس کا اینڈ سن لے آپ۔ بادشاہ سے کہا طوفان آئے گا، چراغ نہیں بجھے گا۔ بادشاہ طوفان کا انتظار کرنے لگا، طوفان آیا، بادشاہ باہر نکلا تو خیمے سب کے اڑ گئے تھے۔ دیکھا کہ ایک چراغ جل رہا ہے اور وہاں بیٹھ کر قرآن پڑھنے والا قرآن پڑھ رہا ہے۔ بابا شمس الدین کیا کر رہے تھے؟ قرآن پڑھ۔ وہاں گئے، پیر پکڑ لیے، سرکار آپ دعا کر دے کہ فتح ہو جائے۔ فرمایا تو کسی غلط جگہ آ گیا، یہاں کیا ہے؟ تو کہا کہ حضور مجھے بتایا گیا خواب میں کہ جو صاحب کرامت ہوگا اسی کی دعا قبول ہوگی۔ کہا کہ صاحب کرامت بہت لوگ ہیں، میں تھوڑی۔ تو کہا کہ توجہ تو کریں، اس سے بڑی کرامت کیا ہوگی کہ لوگوں کے خیمے اڑ گئے اور آپ کا چراغ بھی نہیں بجھتا، یہ چراغ جل رہا ہے۔ وہ چراغ کیوں جل رہا تھا؟ حضرت شمس کا چراغ کیوں جل رہا تھا؟
چراغ اس لیے جل رہا تھا کہ وہ چراغ کی روشنی میں قرآن پڑھ رہے تھے. چراغ کی، یہاں تو لائٹ کی روشنی میں بھی قرآن نہیں پڑھتے، وہ لوگ چراغ کی روشنی میں قرآن پڑھتے. تو میری گزارش ہے قرآن کو عام کیا جائے، قرآن کو عام کریں، قرآن پڑھیں، قرآن پڑھائیں. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آج کی اس مبارک محفل میں عہد کر لیں کہ اپنے گھر کے ایک ایک بچے کو توجہ میری طرف کر لیں. بس اب اختتام ہو گیا. یہ جج حضرات تشریف لے آئے ہیں. جب جج آ جاتے ہیں تو پھر اپنی ضرورت نہیں رہتی، اور یہ لوگ مجھے بٹھاتے اس لیے کہ جب تک جج نہیں آئے تب تک بیٹھے. یہ کوئی تقریر سننے کے لیے تھوڑی بٹھایا ہے. یہ تقریر کہا کہ جج آئے تب تک بولیے نا. تو ہاں جزاک اللہ، بڑی نوازش. اللہ آپ لوگ کو محبت و سلامت رکھے. اصل زندگی ہنس بول کے گزارنے کا ہی نام. ہاں، غصے گرمی والے لوگ چڑچڑے ہو سکتے ہیں، متقی نہیں ہو سکتے. حضور سب سے بڑے متقی تھے لیکن سب سے زیادہ مسکراتے تھے. مسکراتے رہیے، مسکراتے رکھیے. جس کی تسکین سے، میرے امام نے کہا، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاؤ. میری گزارش ہے سنی دعوت اسلامی جیسی تحریک آپ کے یہاں اللہ کے کرم سے موجود ہے، ہمارے یہاں موجود ہے. اپنے گھر کے ایک ایک بچے کو عالم دین حافظ قرآن بنائیے. اللہ کے لیے بنائیے، آپ کا گھر محفوظ ہو جائے گا. اگر آپ کا بچہ حافظ قرآن بن گیا نا، حافظ قرآن، تو وہ اپنے گھر کے خاندان کے 700 لوگوں کے، ایسے 700 لوگوں کی بخشش کرائے گا جن پر جہنم کا عذاب لازم ہو چکا ہو. یعنی جن کے لیے فیصلہ ہو گیا کہ یہ جہنم میں جائے گا، وہ حافظ قرآن اللہ سے کہے گا مولا میں حافظ تھا نا، یہ میرے خاندان کا آدمی، اس کو بخش دے. اللہ کہے گا جا تیری وجہ سے بخش دے. 700 لوگ، وہ اتنوں کو لے جائے گا تو اس حافظ کا مرتبہ کیا ہوگا اور اس کے ماں باپ کا مرتبہ کیا ہوگا. سبحان اللہ، کیا مرتبہ ہوگا اس کے ماں باپ کے سر پر ایسا نورانی تاج رکھا جائے گا کہ اس کی روشنی سے پورا میدان محشر منور ہو جائے گا. اور اتنا آسان ہے بھائی، کتنا آسان ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں آپ کو اسکول سے ہٹا لو، نہیں، اسکول پڑھتے ہوئے حافظ ہے. یہاں جتنے بچے اسکول پڑھتے ہوئے حفظ کر رہے ہیں ذرا کھڑے ہو جاؤ. تو یہ سب بچے اسکول پڑھ پڑھ کے حفظ کر رہے ہیں، اور اس میں سے 6 بچے اس سال حافظ قرآن میں. کتنے؟ 5 بچے. معاف، جامعہ پہ 6 تھے، یہاں 5. وہ کون بچے؟ 5 بچے. آپ بیٹھ جاؤ. وہ 5 کون ہیں جو اس سال حافظ ہوئے یہاں سے؟ یہ 5 بچے. بیٹا تم کیا پڑھ رہے ہو ابھی؟ 10ویں پڑھ رہے ہیں. کیا نام بیٹے؟ عقیل احمد. تم کیا پڑھ رہے ہو بیٹا؟ کالج میں کیا کر رہے ہو؟ یہ CA بن رہے ہیں اور حافظ قرآن ہو چکے ہیں. تم کیا کر رہے ہو بیٹا؟ اسکول پڑھ چکے ہیں. کون سی کہاں تک پڑھے ہو؟ 10ویں تک پڑھ کر انہوں نے قرآن حفظ کیا. تم بیٹا؟ یہ 11ویں 8ویں. ہمارے ساتھی ہیں، پرانے ساتھی عبدالرشید بھائی، یہ ان کا بیٹا ہے محمد رضوان. ہاں، میں بھی سوچ رہا تھا وہاں بیٹھے بیٹھے، یہ آخری میں انہوں نے پڑھا نا، پورا حفظ ہو گیا ان کا مکمل. میں نے سوچا اس کے باپ کا نکاح میں نے پڑھایا تھا، اب یہ اتنا بڑا ہو گیا کہ اس کا نکاح پڑھانے کا وقت آ گیا. اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی کتنی عمر عطا فرمائی، اس کے باپ کا نکاح بھی پڑھاؤ، اس کا ہی پڑھاؤں گا انشاءاللہ، اس کے بیٹے کا بھی پڑھاؤں گا. کیا نام ہے بیٹا؟ تم کیا کر رہے ہو؟ 11ویں. یہ بھی پڑھ رہے ہیں آرٹس میں، اور یہ حافظ قرآن. یہ 5 بچے. یہی اسکول نہیں چھوڑنا، اسکول پڑھتے ہوئے دین دنیا دونوں ساتھ ساتھ بیٹھو. یہ میں نے اسی ممبر پہ بیٹھ کر ختم قرآن کے وقت ایک بات کہی تھی کہ ہم وہ دور چاہتے ہیں کہ جو تراویح پڑھانے والا ہو وہ ڈاکٹر ہو، ٹیچر ہو، وکیل ہو، انجینئر ہو. انشاءاللہ یہ منظر آپ چند سالوں کے اندر اندر دیکھیں گے. آپ کا تعاون چاہیے، آپ کی مدد چاہیے. مدد اور تعاون میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ چندہ دے کر کرو. چندہ دینا ہو دو، مت دینا ہو مت دو. چندے کی کوئی بات نہیں ہے. دین کا کام اللہ رسول کی مدد سے چلتا ہے. اپنے بچے دو ہمیں، اپنے بچے. آپ سے ہمیں یہ تعاون چاہیے کہ آپ کے بچے چاہیے ہمیں. اور جیسے آپ اسکول کے لیے اپنے بچوں کو تنبیہ کر کر کے بھیجتے ہیں، ویسے مدرسے میں بھیجے یہاں. اور رپورٹ مفتی صاحب نے کہا نا، ہر مہینہ رپورٹ جاری ہے، محنت ہو رہی ہے. دارالعلوم میں جو بڑے دارالعلوم میں جو تنخواہ دی جاتی ہے، سنی دعوت اسلامی وہ اس مدرسے میں دے رہی ہے پارٹ ٹائم پڑھانے والوں کو. وجہ کہ بچے اچھے سے تعلیم حاصل کریں، سلسلہ جاری رہے، مضبوط تعلیم ہو تو ماں باپ کے سر پہ تاج ہوگا، تاج. کچھ آخرت کے لیے کر لو. آپ کا بچہ، میں یہ تھوڑی کہتا حافظ بننے کے بعد آپ امامت ہی کرائیے. ارے حافظ بننے کے بعد آپ اس کو کرانہ دکان پہ بٹھائیے، سال بھر کرانہ دکان سنبھالے گا، اس کے بعد وہ رمضان شریف میں تراویح پڑھائے گا. اورنگزیب سال بھر حکومت سنبھالتے تھے اور رمضان شریف میں دلی کی جامع مسجد میں تراویح پڑھاتے تھے. اور کیسے حافظ بنے؟
अब वो बात पूरी बोल के पूरी कर देता हूँ, खत्म कर देता हूँ। जो लोग सुन चुके हैं वो सुन चुके, जो नहीं सुने उन तक पहुंचे। मेरी बहनों तक मेरी आवाज पूरे शहर में पहुंच रही है। माओ से भी कहता हूँ, जन्नती बनना है, मौका है, अपने बच्चों को आलिम हाफिज बनाओ। आपके लिए निजात का जरिया बनेगा आपका बच्चा। औरंगजेब के बेटे हाफिज कुरान बने। हाफिज कुरान बने तो औरंगजेब ने कहा, जाओ बेटा दादा को सलाम कर, यानी शाहजहां को। किसको? साहिब आलम शाहजहां को सलाम करके वो गए। और जाने के बाद शाहजहां को, जिनका लक़ब था हिंदुस्तान में साहिब आलम, साहिब आलम ज़िल्ले इलाही, तारीख में उनके अलक़ाबात, बड़ा बादशाह, बड़ा बादशाह। इतना बड़ा बादशाह होकर भी कभी तहज्जुद नहीं छूटी उस शख्स की। शाहजहां तहज्जुद गुजार बादशाह गुजरा, कभी नमाज नहीं छूटी उस शख्स की। शाहजहां जिसे लोगों ने तारीख उलट पलट कर दी, बादशाहों से बदगुमान करा दी। तो हजरत साहिब आलम शाहजहां से कहा कि जाओ दादा को सलाम करके आओ, शाहजहां को सलाम करके आओ। ये बैठे थे किले में, बच्चे आए, दादा जान अस्सलाम वालेकुम। हाँ बेटा सलाम, ईद है आज। नहीं दादा ईद नहीं है, लेकिन ईद से बड़ा दिन है। कहा क्या ईद से बड़ा दिन? तो कहा कि आज हम दोनों भाइयों का कुरान खत्म हो गया, हमने हिफ्ज कर लिया। कहा चलो भागो यहाँ से। और दादाजी हिफ्ज किया ना? कहा हाँ इसीलिए भगा रहा हूँ। क्यों? इसमें तो बेटा तेरे बाप का फायदा है, हमारा क्या फायदा है? तेरे बाप के सर पे जन्नत का ताज सजेगा ना। अरे उस दिन मुझे खुशी होती कि मेरा बेटा भी हाफिज कुरान होता। बच्चे गए, अब्बा दादा ऐसा ऐसा कह रहे थे। कहा बेटा तेरे दादा को जाके कह दे कि बाबा के सर पे भी इंशाल्लाह ताज होगा, मैं भी आज से हाफिज कुरान बनूंगा। और हुकूमत संभालते हुए सिर्फ 6 महीने में औरंगजेब ने कुरान शरीफ याद कर लिया। भाइयों वो हुकूमत संभाल करके 6 महीने में कुरान हिफ्ज कर सकते हैं औरंगजेब, तो हम लोग किराना दुकान संभाल कर नहीं कर सकते हैं? हम लोग दुकान चला कर नहीं कर सकते। अरे आप सोचिए, हुजूर ताजुश शरिया इतने बड़े आलिम दीन, माजी करीब के बुजुर्ग, उन्होंने जब उनकी आंखों की बिनाई इंतहाई कमजोर हो गई थी, तब कुरान शरीफ याद करना। पूरी दुनिया का दौरा कर रहे हैं, फतवा दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, और उर्दू किताबों को अरबी में करवा रहे हैं, उसके साथ कुरान हिफ्ज भी कर रहे हैं। और दुनिया से जाते जाते उन्होंने जाने से पहले पूरा कुरान खत्म कर।